کہتے ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کے دل میں محبت کے بجائے انا اور لالچ کا زہر تھا۔ اس کا نام سفیان تھا۔ شازیہ نام کی معصوم عورت اس کی بیوی تھی جس نے زندگی کا ہر دکھ سہ کر بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا، مگر شوہر کے دل میں بیوی کے لیے عزت کے بجائے نفرت بڑھتی رہی۔ یہ کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ انسان جب اپنی خواہشات کی آگ میں جلنے لگتا ہے تو سچائی اور محبت کی روشنی کو خود ہی بجھا دیتا ہے، اور پھر وقت اس کے ہر دھوکے کا حساب بے رحمی سے لیتا ہے۔ پہاڑوں کے بیچ آباد اس گاؤں میں صبح کی خاموشی کو صرف لوہے پر برستے ہوئے ہتھوڑے کی گونج توڑتی تھی۔ سفیان بھٹی کے سامنے کھڑا ہر ضرب کے ساتھ اپنے اندر کے غصے کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا، مگر لوہا نرم ہوتا، دل نہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ حسرت جلتی تھی جو برسوں سے بجھی نہیں تھی، اولاد کی حسرت۔ گھر کے کچے صحن میں شازیہ روز کی طرح مٹی کے برتنوں میں کھانا رکھ کر شوہر کے پاس لاتی۔ وہ جانتی تھی کہ مسکراہٹ ہی وہ ایک چراغ ہے جو ان کے رشتے کے اندھیروں میں تھوڑی دیر کو روشنی پھیلاتا ہے، مگر مسکراہٹ کے پیچھے بھی ایک لرزہ دل چھپا تھا، کیونکہ ہر دن اسے یاد دلاتا تھا کہ وہ بانجھ ہے اور شوہر کی آنکھوں میں اس کمی کی چبھن بڑھ رہی ہے۔ وقت کی دھوپ اور سردی ان دونوں پر برابر برستی رہی، مگر برسوں کا انتظار کبھی بارآور نہ ہوا۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے بچوں کو گود میں کھیلتیں تو شازیہ کے دل پر خنجر سا چلتا۔ وہ چاہ کر بھی شوہر کی آنکھوں میں حسرت کا وہ داغ مٹا نہ سکتی۔ سفیان کا دل آہستہ آہستہ سخت پتھر بنتا گیا۔ وہ بھٹی کے دھوئیں میں گھنٹوں کھڑا رہتا، مگر یہ دھواں اس کی آنکھوں میں چھپی آگ کو چھپا نہ سکتا۔ وہ سوچتا، ایک ایسا رشتہ جس سے نسل نہ بڑھے، وہ کس کام کا؟ شازیہ ہر روز شوہر کے لیے چپ چاپ قربانیاں دیتی رہی، کبھی مسکرا کر دلجوئی کرتی، کبھی راتوں کو جاگ کر اس کے دکھ کی دعا مانگتی، مگر جتنا وہ جگر کے ٹکڑے رکھتی اتنا ہی شوہر کے دل کا خلا بڑھتا گیا، جیسے کوئی نہ ختم ہونے والا اندھیرا جو روشنی کو نگلتا جا رہا ہو۔ آخر ایک دن سفیان نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، یہ رشتہ اس کے لیے قید ہے، سکون نہیں۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اس عورت کو ساتھ رکھنا اس کے بس کی بات نہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو فیصلہ وہ لینے جا رہا ہے وہ اس کی ساری زندگی کو بدل ڈالے گا۔ شازیہ ہر روز شوہر کے لیے چپ چاپ قربانیاں دیتی رہی، کبھی مسکرا کر دلجوئی کرتی، کبھی راتوں کو جاگ کر اس کے دکھ کی دعا مانگتی، مگر جتنا وہ جگر کے ٹکڑے رکھتی اتنا ہی شوہر کے دل کا خلا بڑھتا گیا، جیسے کوئی نہ ختم ہونے والا اندھیرا جو روشنی کو نگلتا جا رہا ہو۔ آخر ایک دن سفیان نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، یہ رشتہ اس کے لیے قید ہے، سکون نہیں۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اس عورت کو ساتھ رکھنا اس کے بس کی بات نہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو فیصلہ وہ لینے جا رہا ہے وہ اس کی ساری زندگی کو بدل ڈالے گا۔ ایک دن سفیان نے بڑی نرمی سے کہا، شازیہ، کیوں نہ آج ہم پہاڑوں کی طرف نکلیں؟ ٹھنڈی ہوا دل کو سکون دے گی۔ شازیہ نے یہ سن کر دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اس نے سمجھا شاید برسوں بعد شوہر کا دل بدل گیا ہے اور اب وہ قریب آنا چاہتا ہے۔ دونوں اونٹ پر سوار ہوئے اور پہاڑوں کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ راستہ لمبا اور خاموش تھا، بادل چوٹیوں سے لپٹے تھے، مگر شازیہ کے دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ سوچ رہی تھی شاید اب زندگی بدلنے والی ہے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب راستہ تنگ ہوا تو سفیان نے اچانک اونٹ روک لیا۔ وہ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے تیز نظروں سے شازیہ کو گھورا اور ایک ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی روح کو چیر کر رکھ دیا۔ سفیان کے لبوں سے نکلا، یہ ہمارا آخری سفر ہے شازیہ، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ تم میری زندگی کا بوجھ ہو،
شازیہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مگر جواب میں صرف شفاف مسکراہٹ ملی۔ ایک لمحے بعد سفیان نے اونٹ موڑا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ پہاڑوں کی سرد ہوا نے شازیہ کے جسم پر کانٹے کھڑے کر دیے۔ وہ ویرانے میں اکیلی کھڑی تھی، دل پر قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے ساری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ وہ کچھ دیر پتھر کی طرح جمی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم ڈگمگانے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا کہ اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو اللہ دوسرا کھولے گا، مگر جسم کی طاقت جواب دے چکی تھی۔ وہ ایک بڑے پتھر کے سائے تلے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ پہاڑوں پر شام کا سایہ گہرا ہو رہا تھا۔ چرواہوں کا ایک جوڑا اپنی بکریاں ہانکتا واپس جا رہا تھا۔ اچانک ان کی نظر ایک بے ہوش عورت پر پڑی جو بڑے پتھر کے سائے میں پڑی تھی۔ وہ دونوں گھبرا کر رک گئے۔ بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر شازیہ کو ہلایا، نرم لہجے میں کہا، بیٹی آنکھیں کھولو، ڈرو نہیں، ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آہستہ آہستہ شازیہ نے آنکھیں کھولیں اور دو اجنبی مگر نیک چہروں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کمزور سی آواز میں شازیہ بولی، میرے شوہر نے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دیا اس لیے کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر بوڑھا چرواہا اور اس کی بیوی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر چرواہے نے بھاری مگر نرم لہجے میں کہا، بیٹی پہاڑ کمزور کو برداشت نہیں کرتے، مگر ہم تمہیں سہارا دیں گے۔ شازیہ نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ وہ جان گئی کہ اگر شوہر نے دروازہ بند کیا ہے تو اللہ نے ایک نئی راہ کھولی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑی۔ چرواہے کے کچے آنگن میں وہ پہلی رات ٹوٹی ہڈی کی طرح لیٹی رہی، مگر بوڑھی عورت نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا، بیٹی زندگی ختم نہیں ہوئی، جو گیا ہے وہ مقدر تھا، مگر جو آنے والا ہے وہ تمہاری ہمت پر ہے۔ یہ الفاظ شازیہ کے دل پر مرہم بن کر گرے۔ یوں آہستہ آہستہ شازیہ کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ پہاڑوں کی خاموشی اور غیروں کی مہربانی اس کے زخموں کو بھرنے لگے ہیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ دور کسی اور بستی میں سفیان اپنی مکاری کی نئی کہانی بنا رہا تھا۔ شازیہ نے چرواہے کے گھر چند دن گزارے۔ وہ بوڑھی عورت کی خدمت کرتی، بکریوں کو چارہ ڈالتی اور دل کو سکون ملنے لگا۔ مگر دل کے ایک کونے میں سفیان کی بے وفائی کا زہر اب بھی کڑ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ جب چرواہے کے گھر آتے تو اکثر شازیہ کو دیکھ کر پوچھتے، یہ کون ہے؟ چرواہا مسکرا کر کہتا، یہ ہماری بیٹی ہے، پہاڑوں نے اسے ہمارے حوالے کیا ہے۔ شازیہ کے دل کو پہلی بار اپنائیت کا احساس ہوا، لیکن دوسری طرف سفیان نے بستی والوں کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا، کہتا، میری بیوی مجھے چھوڑ گئی، وہ نافرمان تھی۔ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور شازیہ کو برا سمجھنے لگے۔ سفیان کی یہ مکاری صرف گاؤں تک محدود نہ رہی۔ اس نے شازیہ کے جہیز اور زیورات کا لالچ دکھا کر ایک نئے رشتے کی بات چلائی۔ ایک لالچی گھرانے نے اس کے ساتھ رشتہ طے کرنے میں دیر نہ لگائی۔ یہ خبر جب چرواہے کے کانوں تک پہنچی تو اس نے شازیہ کو بتایا، بیٹی تیرا شوہر پھر نیا کھیل کھیل رہا ہے، وہ تجھے بھول کر دوسرا رشتہ بسا رہا ہے۔ یہ سن کر شازیہ کا دل لرز گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں آئے، صرف خاموشی چھا گئی۔ شازیہ نے پہلی بار دل میں عہد کیا، اگر اس نے میرے ساتھ وفا نہ کی تو میں بھی اس کے جھوٹ کو بے نقاب کروں گی۔ پہاڑوں کی رات کی تاریکی میں اس نے اپنی مٹھی سختی سے بند کی اور تقدیر کو ایک نئے رخ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کئی دنوں کی خاموشی کے بعد شازیہ نے چرواہے سے کہا، بابا مجھے واپس گاؤں جانا ہے،
सच छुप नहीं सकता। बूढ़ा चरवाहा रोकता रहा, मगर उसकी आंखों में एक नया हौसला जगमगा रहा था। गांव में दाखिल होते ही लोगों ने हैरत से कहा, ये तो जिंदा है, हमने तो सुना था ये भाग गई थी। शाजिया के कदम मजबूत थे और उसने पलटकर किसी की बात का जवाब न दिया। सुफियान अपने नए रिश्ते के वादों में उलझा हुआ था। जब अचानक शाजिया को सामने देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जुबान लड़खड़ाई और दिल में खौफ ने जगह बना ली। शाजिया ने मजमा के सामने बुलंद आवाज में कहा, ये शख्स कहता है मैं नाफरमान थी, मगर सच ये है कि इसने मुझे मरने के लिए पहाड़ों में छोड़ दिया था। लोग सकते में आ गए। बूढ़ा चरवाहा भी आगे बढ़ा और बोला, मैंने इसे अपनी बेटी समझकर पनाह दी। अगर ये बुराई करती तो क्या पहाड़ इसे बचाते? इसकी बात ने गांव वालों के दिल बदल दिए। अब गांव वाले सुफियान को देखने लगे। कोई कह रहा था ये झूठा है, कोई बोला इसने अपनी बीवी को धोखा दिया। सुफियान का सर झुक गया और शाजिया पहली बार सच की रोशनी में खड़ी मुस्कुरा दी। गांव के बुजुर्गों ने सबको चुप करवाया और कहा, अब फैसला वक्त करेगा। जो अपनी बीवी को बेमौत मारने चला गया, वो शौहर कहलाने के लायक नहीं। मजमा सनसनाने लगा। शाजिया ने खामोशी से अपने आंसू पोंछे। अब वो रोने वाली नहीं थी। उसने सुफियान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अब तेरे झूठ की जड़ काट दी गई है। सुफियान के लिए सब दरवाजे बंद हो गए। जिस नई लड़की से वो शादी करना चाहता था, उसके घर वालों ने भी कहा, हम अपनी बेटी का हाथ ऐसे धोखेबाज को नहीं दे सकते। चरवाहे ने गांव वालों से कहा, धोखा देने वाले की सजा धोखा ही है, और गांव ने फैसला दिया कि सुफियान को तन्हा छोड़ दिया जाए, कोई इससे बात न करे। अब गांव में शाजिया इज्जत की अलामत बन गई थी। लोग इससे कहते, हमने तुम पर शक किया, मगर तुम्हारा सब्र और सच्चाई ने हमें जगा दिया। रात के अंधेरे में तन्हा बैठा सुफियान सोच रहा था, अगर मैंने लालच और अना को न चुना होता तो आज इज्जत के साथ जीता, मगर अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी न रहा।